رمضان میں ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، لاکھ 2 لاکھ 50 لاکھ جتنی بھی ضرورت ہے، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے یہ اس میں پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ آپ کو دل کا راز دے رہا ہوں، لوگ لاکھوں میں بھی یہ عمل نہیں بتاتے۔ آج اس راز کو سمجھ لیں، یہ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے۔ اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرا اللہ مجھے دولت عطا کر دے، میری ساری غریبی کو ختم کر کے مجھے امیر بنا دے، ہمارے گھر میں بہت سارا پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، رزق ہی رزق آ جائے، آپ دنوں کے اندر دیکھیں، روز مانگے، ایک دن مانگ کے دیکھ لیں، فوری طور پر انتظام۔ بس جس جس بندے کو ضرورت ہے، فوری طور پر، اس میں دن کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ ہفتے کو کریں گے، پیر کو کریں گے، بدھ کو کریں گے، کب کریں۔ نہ آپ کو جس وقت بھی، سارے دن، سارے لمحہ ہر گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، بس اس کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ صرف یہ اسم پاک اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر، سیدھا ہاتھ، دایاں ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے اللہ کے اس اسم مبارک کو اس طرح پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آزمودہ عمل، آزمایا ہوا آپ کو بتا رہا ہوں، کہیں سے نہیں ملے گا، کوئی نہیں بتائے گا، بس اس کو سمجھ لیں۔ جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو جائے گا۔ فوری طور پر نیت کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے نیت، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے کہنا ہے میرے اللہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اور حقیقت جس چیز کو دیکھیں، آج ہر شخص ضرورت مند ہے، جس جس کو ضرورت ہے وہ مانگتا جائے، اللہ عطا فرماتا جائے گا۔ اب آپ نے دیکھیں، ایک ہی وقت میں خدا بہتر جانتا ہے کہ کتنے لوگ اس عمل کو کریں گے، کتنے لوگ اس سے پہلے اس عمل کو کر کے لاکھوں کروڑوں حاصل کر چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں لے چکے ہیں۔ اس لیے جلدی کریں، یہ عمل آج کے بعد کوئی نہیں آپ کو بتائے گا۔ جس نے بھی بتانا ہے آج وہ میری کاپی کر کے آپ کو بتائے گا، اس سے پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ اتنا مجرب، اتنا طاقتور کہ ادھر سے عمل شروع کرتے ہیں، ادھر سے غیبی مدد کا انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے کہ اگر انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کا بھی مالک بننا چاہتے ہو تو میرا رب بنا دے گا۔ اس نیت سے یہ وظیفہ کرنا، انشاءاللہ ہمارا پروردگار آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ آپ کے پاس جو کچھ دولت ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا، ہر طرح کی آپ کی غربت، تنگ دستی، پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ دیکھ لینا، آپ فوری طور پر چند دنوں کے اندر اندر امیر ترین اور دولت مند بن جائیں گے۔ سارے رشتہ داروں کے حساب سے آپ کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوگی۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ والوں نے بتایا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، اسی طریقے سے آج آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے آسماں مبارک ہیں جو رزق اور دولت کے لیے بادشاہوں کا وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ اس عمل، بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے۔ اس لیے جو رزق اور دولت کا متلاشی شخص ہے، کہیں اور نہ بھاگے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کہیں سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بس یہ زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کے کر لیں۔ جو لوگ یہ شکوہ روز کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے وظائف بتا رہا ہوں جو بڑا کامل ہے، وہ جو لوگ اپنے ہاتھ میں جیب ڈالے، مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بنا دیتے ہیں، آج وہ عمل، مٹی سے سونا بنانے والا عمل بتا رہا ہوں۔ آپ کی زندگی، آپ کی نسلوں کو آباد کرنے والا عمل بتا رہا ہوں۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے مان لو دولت ختم نہیں ہوگی۔ یہ مبارک اور پاورفل، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے طاقتور عمل ہے۔ دولت کی جتنی بھی کمی آپ کے گھر میں ہے، اس عمل کے بعد کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی۔ ان اسماء مبارکہ کو آپ نے اس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے، بس توجہ اس بات کی ضرور ہے کہ آپ نے یقیناً کامل اور توجہ کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اتنی جلدی پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے کہ ہاتھوں میں دولت آ جاتی ہے، اتنا رزق برسے گا، دولت ہمیشہ کے لیے آپ کی عاشق ہو جائے گی۔ آپ کو اب دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، دولت تمہارا پیچھا کر کے تمہیں تلاش کرے گی۔ اب آپ لوگ دولت کو تلاش نہ کریں، اب دولت تمہارا گھر تلاش کر کے تمہیں تلاش کر کے تمہارے پاس آئے گی۔ یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی قسمت میں کچھ بھی نہیں سوائے پچھتاوے کے، اور جیسے تمہاری پہلے زندگی گزر رہی ویسے اگر بدلنا چاہتے ہو، حالات بدلنا چاہتے ہو، فوری طور پر رجوع کر لو کہ ادھر اللہ کی جانب، اللہ کی طرف رجوع کر لو، فتح ملے گی، کامیابی ملے گی، مقدر سدھرے گا، تقدیر بدلے گی، اور ایسی تقدیر آپ حیران ہوں گے۔ اب دیکھیے، اس عمل کے میں چند ایک فائدے بتاتا ہوں۔ اب عمل شروع ہو رہا ہے، آپ اپنی پوری توجہ میری طرف رکھیں، اور انشاءاللہ اس سے روحانیت خوب بڑھ جاتی ہے۔ اس کی برکت کتنی ملتی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے؟ ہر تسبیح آپ نے 11 بار پڑھنی ہے، بس اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ 11 کا عدد 11 والا سنا ہوگا آپ نے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 11 کا عدد بڑا محبوب ہے۔ دن 10واں اور رات 11ویں دن، 10واں اور رات 11ویں دن، 10واں اس کے بڑے واقعات ہیں۔ اگر میں ان کی طرف جاؤں تو وقت بہت چاہیے، صرف اتنی بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق اللہ والوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ یہ دن 10واں اور 11ویں کا تعلق بہت زیادہ، ایسے دن قیامت آئے گی۔ یہ جو یوم عاشورہ کا دن بھی جس کو کہا جاتا ہے، 10 جیسے 10 محرم گزرا، اور اسی طرح اس کے علاوہ پیچھے جو 10 کے عدد گزرے ہیں ان کے بڑے کمالات ہیں، اور اسی نسبت سے 11 کے عدد کو بڑا مقصود، بڑا خاص کر کے اس کو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کو بڑی مرتبہ آزمایا گیا، 1100 لوگوں کا آزمودہ عمل، اس سے بھی کئی گنا زیادہ لوگ اس کو پڑھنے والے ہیں۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو اس عمل سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور آپ محروم کیوں ہیں؟ اب سنیے ذرا اس کو، اس سے فائدے کتنے ہیں۔ پہلے جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ میرے آقا کے ذات پر درود پاک ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یوں پڑھا۔
اب اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اسی بسم اللہ کے اندر اس کے کمالات دیکھیے گا۔ بسم اللہ کے اندر اب 3 اللہ کے اسم مبارک ہیں۔ کتنے؟ 3 اللہ کے اسم مبارک ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ 3 اس میں اللہ کا اسم اعظم بھی موجود ہے۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ جس کو رزق دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے رب رزق کو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، اس کو لکھ لیں، دل پہ رکھ لیں، جہاں لکھنا چاہتے ہیں اس کو لکھ لیں، اور پھر دیکھیں اس کے کمالات۔ اگر یقین یہ ہو جائے کہ میرا رب آج مجھے عطا کرنے لگا ہے تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی آپ کا رزق نہیں روک سکتی۔ اگر رب نے روک لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دے سکتی نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اپنے رب کی طرف آپ نے آنا ہے، اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، اللہ کے ذات پر۔ جیسے میں نے شروع میں آپ کو نیت بتائی، جیسے میں نے طریقہ بتایا، وہی الفاظ یاد کر لیں۔ چند ایک الفاظ ہیں، 2-4 الفاظ ہیں، انہی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیت کرتے ہوئے، مولا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اتنی میری حاجت ہے، مجھے ایک گھر چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے عزت چاہیے، مجھے شہرت چاہیے۔ جتنی دولت کی آپ کی ضرورت ہے، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ وہ اگر تمہیں اس کائنات کی بادشاہت بھی عطا فرما دے تو اس کے یہاں ایسا ہے جیسے سمندر سے کسی نے ایک قطرہ دیا ہے، جیسے کسی پرندے نے اپنی چونچ میں، چڑیا نے ایک چونچ سمندر سے بھر لی ہے، اس کے اتنے خزانے وسیع ہیں، تو اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں۔ اسی لیے جلدی کریں، تاخیر نہ کریں۔ اگر آج یہ عمل کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا، یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے کسی عمل سے فائدہ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس کی برکت سے گناہوں کی عادت بھی چھوٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس صورت کی اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ گری بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تمام بیماریوں، پریشانیوں، حادثوں سے بھی حفاظت فرما دیتا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ رزق بے پناہ عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس گھر میں اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اس گھر والوں کے لیے اللہ رزق کے دروازے کو کشا کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، جیسے میں نے عرض کیا، باوضو کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت کی صرف آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ زوال کا وقت نہ ہو، زوال کا وقت نہ ہو۔ اور جو چیز آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ ابھی تک آپ نے آنکھیں نہیں بند کرنی، ابھی آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ آنکھیں بند کرتے ہی جب کھولیں گے انشاءاللہ بہاریں تمہارے سامنے ہوں گی، غم مٹ چکے ہوں گے، ایک نئی روشنی نظر آئے گی، ایک نیا جہان نظر آئے گا، ایک ایسی معلومات اور ایسا رنگ نظر آئے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ دیکھیں، روحانیت کے لیے لوگ بڑے بڑے جتن کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، بڑے بڑے ورد کرتے ہیں، لیکن کاش کوئی شخص آپ کو یہ بتا دیتا اور آپ اس عمل کو کر لیتے۔ دن ہو یا رات ہو، وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا، ہمیشہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں ادھورا رہ جاتا ہے، مکمل نہیں ہوتا، پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے، کامیاب نہیں ہوتے، بس بسم اللہ سے شروع کر لیں، بسم اللہ سے شروعات کر لیں، انشاءاللہ سارا جہان تمہارا ہوگا، کامیابی تمہاری ہوگی، مقدر تمہارا چمکے گا، قسمت تمہاری چمکے گی، نصیب تمہارا چمکے گا۔ اس لیے دوستو، نہایت ہی مجرب عمل، سب سے طاقتور عمل، آج آپ بڑے خوش نصیب ہیں، یقین مانیے انتہا درجے کے آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لیا جائے تو شیطان عمل میں دخل نہیں دیتا۔ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہیں ہوگا۔ اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے، اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا اس قدر اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ جو شخص کسی سواری پر سوار ہوتے بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکی لکھے جاتے رہیں گے۔ جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دوائی کا استعمال کر لے، انشاءاللہ اس کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ اس کے کمالات ہیں۔ جو بسم اللہ پڑھ کر عمل کو شروع کر لے، اس کو کامیابی مل جاتی ہے، اس کو دولت مل جاتی ہے، وہ جو مانگتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ اس لیے جو تعداد بتا دوں، اس تعداد میں کمی بیشی کیے بغیر آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کر لینا ہے۔ تو پھر آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے؟ ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر کوئی حیران ہوگا، آپ خود حیران ہوں گے اور یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، کاش مجھے اس کے بارے میں پہلے پتہ چل جاتا، پہلے خبر مل جاتی۔ اور آپ پھر یقین مانیے ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر وہ شخص دعائیں دے رہا ہے جو آپ سے پہلے یہ عمل کر چکا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا جیسے میں نے بتایا۔ پڑھنے کے بعد اب درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک بھی کون سا پڑھنا ہے ذرا سنیے، ارجنٹ، فوری طور پر۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک بھی آ رہی ہیں، یہ جو ساتھ ہر مرتبہ پڑھنی ہے، اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھتے جائیے گا اور دیکھیں یہ 11 کے عدد کو اپنے ذہن میں رکھتے جائیے گا اور اس کو پڑھتے جائیے گا۔ اس کے کمال، اس کے فضیلت اور برکت ابھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کہ کس قدر آپ کی زندگی میں بہار آنے والی ہے۔ اب جب آپ نے اس کو پڑھ لیا، اس کو بھی آنکھیں کھول کر پڑھنا ہے، بند کر کے نہیں پڑھنا۔ اب اس کے بعد اب دیکھیں، آپ نے شہادت والی انگلی سے شروع کرنا ہے
सीधे हाथ अपने दाएं हाथ से दाएं हाथ की उंगलियों पर इस पूरे अमल को करना है। बाएं को इसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करनी, क्योंकि देखें बाएं की और बात होती है, दाएं की और बात होती है। दाएं में बहुत ज़्यादा रहमत छुपी हुई है जो आज आप हासिल करने वाले हैं। आखिर में वो ख़ास इसमें पाक बताने लगा हूँ, वो ख़ास चीज़ बताने लगा हूँ जिसके ज़रिए आपके ज़िंदगी में बाहर आएगी, जिसके ज़रिए आपको माल और दौलत मिलेगा, जिसके ज़रिए अल्लाह का करम बरसेगा। वो एक सूरह मुबारका की एक आयत है। अब देखें, इसके अंदर अल्लाह ताला के अस्माए मुबारक भी मौजूद हैं, 2 सिफ़ात नाम, एक अल्लाह का ज़ाती नाम जो आपने पढ़ा है। अब इसके बाद ये सूरह मुबारका के बाद अब आपने जो सूरह पढ़नी है उसको ज़रा समझ लीजिएगा। ये सूरत बड़े कमाल की सूरत है। अब इसके बाद ये सूरत जो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ ये बड़े कमाल की है। जैसे आपने पहले सूरत पढ़ी वो भी ख़ास रिस्क की, दुश्मनों से निजात की, तमाम चीज़ों को फौरी तौर पर मसाइल हल होते हैं उसके ज़रिए। अब इसके साथ सूरह नशर, इसको आपने आंखें बंद करके पढ़ना है। आंखें बंद करके कब? जब आप सूरह कौसर शरीफ को पढ़ लें। इसके बाद आपने सूरह इखलास शरीफ को पढ़ना है। अभी इसी तरह इसके फ़ौरन बाद यूं ही आंखें बंद करके आप ये सूरह मुबारका पढ़ेंगे। आखिर में फिर दरूद पाक पढ़ेंगे, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह उस जगह से उठने से पहले आपकी दुआओं की कबूलियत होगी, रिज़्क़ के दरवाजे खुलेंगे। अब उसके बाद अमल को करने के बाद जो असल बात समझने वाली है कि कैसे अर्जेंट पैसों का इंतज़ाम होगा, फौरी तौर पर कैसे पैसे मिलेंगे। अब आपने जब ये अमल एक दिन का अमल है, एक दिन जब ज़रूरत पड़ जाए ज़िंदगी में, आज पड़ी आज कर लें, कल पड़े कल कर लें, जब पड़ जाए इसको लिखकर अपने पास महफूज रख लें। इंशाअल्लाह ताला देखें फिर अल्लाह ताला का कैसे करम होता है, अल्लाह ताला की कैसी रहमत होती है। अब आपने इसके बाद सूरह इखलास को पढ़ा। सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपने सिर्फ 3 मरतबा अब आपने सूरह इखलास के बाद दरूद पाक पढ़ लेना है, 11 मरतबा। दरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा आंखें बंद करके कोशिश करनी है एक ही सांस के अंदर सूरह नशर पढ़नी है। 3 सांसों के अंदर 3 बार इस सूरह मुबारका को पढ़ें आंखें बंद करके, यानी एक सांस में इसको मुकम्मल पढ़ें, लेकिन गलत नहीं पढ़ना। ना भी पढ़ी जाए एक सांस में तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको जितनी सांसें पढ़ी जाएं पढ़ लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका मामूल बन जाएगा कि आप इसको एक ही सांस में पढ़ लिया करेंगे। तो इस तरह आपने रोज़ाना अब ये अमल आपका मुकम्मल हुआ। अब रोज़ाना यानी कि दरूद पाक पढ़ लिया, बाकी सूरतें पढ़ लीं। अब इस सूरह मुबारका को आपने रोज़ाना की बुनियाद पर शुरू और आखिर दरूद पाक पहले जो चीज़ बताई है वो आपकी मुकम्मल। इसके बाद जब भी कभी पैसों की ज़रूरत है या कोई भी हाजत हो, आंखें बंद करके रोज़ाना की बुनियाद पर आपने इशा के बाद या फज्र के बाद शुरू और आखिर में दरूद पाक के साथ इस सूरह मुबारका को सिर्फ 3 बार पढ़ लेना है। सुबह पढ़ें तो शाम तक ज़रूरत पूरी, शाम पढ़ें तो दिन तक ज़रूरत पूरी। इसलिए दोस्तों ये अमल इंतहाई मुजर्रब है, देखने में सादा सा है, लेकिन तासीर और ताकत जो चीज़ें बताईं अमल करके करेंगे इंशाअल्लाह मायूसी नहीं होगी, कामयाबी आपका मुक़द्दर बन जाएगी।